السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ میں خوش آمدید اور آپ کی ہوسٹ کمل دعا اور حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد میر صاحب بھی اور اسٹوڈنٹ یوتھ کا پینل بھی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایف سی پنجاب یونیورسٹی اور ایل سی ٹی آئی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. اور میر صاحب حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، معروف تجزیہ نگار ہیں. یقیناً ان کا تجزیہ جو ہے وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے. ناظرین، آج بھی ہمارے پاس بہت سارے اہم واقعات ہیں جن پر ہم بات چیت کریں گے اور میر صاحب کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے. میر صاحب، سب سے پہلے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان لاہور میں موجود ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے خطاب کیا. کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے اہم خطاب ہے، تو آپ اس خطاب کو کیسے دیکھتے ہیں اور خاص طور پر اہم کیوں کہا جا رہا ہے؟ اہم اس لیے ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں پہلے انہوں نے خطاب نہیں کیا تھا. کراچی یونیورسٹی نے انہیں اعزاز دیا لیکن پنجاب یونیورسٹی میں نہیں ہے، اور لوگ اس کے مختلف معنی بھی پہناتے رہتے ہیں اور پہنانے کا شوق ہے. لیکن ڈاکٹر قدیر کو جتنی محبت پورے پاکستان سے ملی ہے اور پاکستان میں بھی پنجاب سے ملی ہے وہ کم نہیں ہے. آج ان کا جس طرح استقبال ہوا ہے نا جی، وہ جو فیصل آڈیٹوریم ہے، میرے خیال میں جب یونیورسٹی بنی تھی سب سے پہلے یہ آڈیٹوریم بنا تھا، اور میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے طالب علم کے طور پر میں نے اس آڈیٹوریم کو دیکھا تھا. پھر یہاں کا میں اسٹوڈنٹ رہا، اس وقت بھی یہاں تقریریں کی، اور اسٹوڈنٹ کے بعد جب میں لاہور میں وقت میں نے گزارا تو کئی بار یہاں مجھے مہمان کے طور پر بھی آنے کا اتفاق ہوا، اور میں نے اس حال کو بہت طرح سے دیکھا ہوا ہے. یہاں سربراہ آنے مملکت بھی آئے، بھٹو صاحب بھی آئے، بہت سے لوگ اور بھی یہاں آئے اور بڑے بڑے جلسے ہوئے. لیکن آج کے جلسہ کمال کا جلسہ تھا جی. یعنی دیکھنے کی بات یہ تھی، پورا آڈیٹوریم فل پیک تھا، اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں پاکستان کے پرچم تھے جی، اور ملی نغمے جو تھے وہ چل رہے تھے جی، اور باہر کوئی 1,500 کرسیاں لگی ہوئی تھیں جہاں کے وہ لگا ہوا تھا، ٹی وی سکرینز لگی ہوئی تھیں جہاں لوگ ڈاکٹر صاحب کا خطاب سن رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے بولے، ماشاءاللہ 76 ایئر ایج ہے ان کی، اور لیکن جذبہ اب بھی جوانوں کا سا ہے. اور وہ بڑے ایک خیال تھا کہ چونکہ مجاہد کامران صاحب جو وائس چانسلر ہیں وہ سائنٹسٹ ہیں اور بلکہ طبیعیات کے وہ پروفیسر ہیں، تو شاید کئی وہ ان کو ڈاکٹر صاحب نے کہا، مجھے بھی خیال تھا کہ کہیں کوئی یہ اس طرح کے سائنٹیفک سوالات یونیورسٹی کے فورم کے طور پر نہ اٹھا دیے جائیں. لیکن ان سے یہی بات انہوں نے کی کہ یہ جب بم بنا کیسے، یہ پلان کیسے تھا، وہ پاکستان آئے کیسے، بچپن کے حالات بھی بتائے انہوں نے، اور بڑے پیار سے اپنی شادی کا، بیوی کا تذکرہ بھی کیا، ساری زندگی کا، جس پہ اسٹوڈنٹس نے بہت، جب بیوی کا ذکر آتا تھا تو بہت کلیپنگ بھی ہوتی تھی اور لوگ انجوائے بھی کرتے تھے، وہ بھی مسکرا کے اس کو اس کی داد دیتے تھے. جو خاص بات ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ان حالات میں ان کا بلایا جانا از ویری امپورٹنٹ. وہ ان کی بہت ٹائٹ سیکورٹی تھی، اور کسی سربراہ مملکت کی جتنی سیکورٹی ہونی چاہیے اس سے کم نہیں تھی، اور ہونی چاہیے. پاکستان کا ایک ایسا ایسٹ ہے جن کو ہم نے ایک طرح سے قید کیا ہوا تھا. اب وہ قید تو نہیں ہے لیکن ان کی سیکورٹی کے لیے اور سیکورٹی پرابلم کے لیے وہ ان کو ایسی زندگی گزارنا پڑ رہی ہے یقینی طور پر جو آسان نہیں ہوتی جی. آپ کے ارد گرد ہر چیز پر پابندی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے وہ ساری کہانی، کس طرح یہ ایٹم بم بنانے کی کہانی، اور پہلے کام ہی کچھ نہیں ہوتا تھا، کہہ کر چلے گئے 6 مہینے کام کچھ نہیں ہوا، واپس آئے کام ہوا، کام شروع نہیں ہوا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ پاکستان اس کام میں جھونک چکا ہے. انہوں نے کہا کہ سب سے کم منیمم بجٹ میں ہم نے یہ بنایا ہے، اور کسی کو دنیا کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ اس راستے سے، اس طریقے سے یورینیم کی افزودگی کا یہ جو مسئلہ ہے طے کر لیں گے. ایک تو پلٹونیم سے نہیں بنائیں گے، پھر یورینیم کا یہ میتھڈ جو ہے صرف ہالینڈ کے پاس ہے، برطانیہ کے پاس ہے اور جرمنی کے پاس ہے، اور بالکل یونیک میتھڈ ہے اور کم خرچ میتھڈ ہے. یہ انہوں نے اڈاپٹ کیا یہاں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس زمانے میں نے کئی چیزوں کی آفر کی تھی کہ یہی کہا تھا موبائل فون ہم بنا سکتے ہیں، زر مبادلہ بچا سکتے ہیں، ہم آٹو موبائل انڈسٹری میں آ سکتے ہیں، کاریں بنا سکتے ہیں، لوگوں کو بنا کے دے سکتے ہیں. لیکن ان زمانے کی حکومتوں نے اس کو سوچا نہیں. بالکل میر صاحب، قطع کلام معاف، نیوز بریک کا وقت ہوا ہے تو اس کے بعد آتے ہیں یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، نیوز بریک ہے، اور ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے بعد آتے ہیں یہیں سے کنٹینیو کریں گے.